اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات 102-103 ترجمہ ہے۔ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ ہم سورۃ البقرہ کے اس حصے میں ہیں جس میں یہود کی کوتاہیوں اور گناہوں کا اور ان کے فاسد عقیدوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلی آیت میں 101 میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہود اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اگر تورات کے اندر انہوں نے کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو بعد میں اس چیز کے ہی منکر ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تورات میں ہے، یا پھر تورات کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یعنی اپنی کتاب کو بھی علیاذ باللہ پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہود کی ایک اور بہت بڑی غلطی اور گناہ کا تذکرہ ہے جس کا تعلق جادو کے ساتھ ہے۔ یہود کی عادت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان پر جادو کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور ہر طرح سے ان کی دشمنی مول لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی، جن کی نبوت کا قصہ انشاءاللہ آگے دوسری آیت کی تفصیل میں آئے گا، یہود نے بہت بڑی گستاخی کرتے ہوئے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں، یعنی جو ان کی حیرت انگیز طاقتیں تھیں، مثلاً کہ ہوا ان کے حکم کے تابع تھی اور جنات ان کے تابع تھے، تو یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے علیاذ باللہ، اور اس کی وجہ سے یہ طاقتیں ان کے پاس تھیں، اور اس عقیدے کی وجہ سے یہود نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ تو آیت 102 میں سلیمان علیہ السلام کی برات نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں کچھ تفصیل کے لیے بتائی ہیں جو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری تھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا، یعنی اتباع کر لیا یہودیوں نے، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کا جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ تتلو کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دنوں میں، اور اس سے مراد جو ہے وہ جادو ہے، کیونکہ شیطان جو ہیں وہ خبیث جن ہیں، شیطان جنات ہی ہوتے ہیں، شیاطین جنات ہوتے ہیں، لیکن وہ کافر جن ہوتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں، اور یہ وہ منتر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ خبیث جن ہی پڑھتے ہیں،
جن کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے عقیدے کی نفی کر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو وہ کیا جادوگر کہتے۔ یہود تو خود جادو کے لیے مشہور تھے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی 2 لڑکیوں نے جادو کیا تھا، جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر بھی ہوا۔ تو جادو کا سیکھنا سکھانا یہ یہود کا کام تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاتَّبَعُوا، یعنی یہود نے اتباع کر لی، جو کہ شیاطین خبیث جن جس جادو کو کرتے تھے اور پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ یہودیوں نے شیاطین سے ہی سیکھا ہے، خبیث جنوں سے سیکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بابل جو شہر تھا اس زمانے میں، وہ جادو کے لیے بہت مشہور ہو گیا تھا، اور اس حد تک لوگ جادو کرتے تھے کہ لوگوں نے جادو کو ایک نیکی کا کام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، جن کا تذکرہ بھی آئے گا۔ بہرحال اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، مطلب یہ جو یہودی جو ہیں الیاذ باللہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جادو کرنا یہ کفر ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کی چونکہ عادت ہے کہ وہ جو علم ان کے پاس دین کا ہوتا ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسی کے بارے میں ضد میں آ جاتے ہیں، تو یا تو اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ سحر جو ہے جادو کرنا یہ کفر ہے، اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے یہ علم سارا کا سارا شیاطین سے سیکھا، اور نسل در نسل یہود میں جادو چلتا رہا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے بالکل بھی کوئی کفر نہیں کیا، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے، اور ان کا جادو وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ جو کفر کیا ہے وہ ان شیطانوں نے کیا ہے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہود نے جو جادو سیکھا ہے، جو نسل در نسل ان کی جو ہے پشتوں میں چلا ہے، وہ انہوں نے شیاطین سے سیکھا ہے، خبیث جنوں سے سیکھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا اس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو بابل شہر میں جیسا کہ بتایا گیا کہ جادو کی بہت مانگ تھی ایک زمانے میں، اور جادو بہت زیادہ اس کا چرچا ہو چکا تھا، اور اس کے عجیب عجیب اثرات کو دیکھ کر جو کم علم لوگ تھے جن کے پاس دین کا علم نہیں تھا، ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ جادوگروں کو قابل عزت سمجھنے لگ گئے تھے، مطلب ان کو پیشواؤں کے درجوں پہ رکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بڑے باعزت لوگ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جادو کرنا تو ایک نیکی کا کام ہے، اور اس کو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے تھے۔ پھر اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ لوگوں کو جادو کی نقصانات کے بارے میں بتانے کے لیے 2 فرشتوں کا انتخاب کیا جائے، جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان فرشتوں کو پھر بابل مقام پر بھیجا، اور فرشتوں نے لوگوں کو پھر حقیقت سے آگاہ کیا۔ اور ہاروت اور ماروت نبی نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، لیکن ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں، اور لوگوں کو اس بات سے روکیں کہ وہ جادوگروں کی اتباع نہ کریں، بلکہ جو دین اصل اللہ نے بھیجا اس کی اتباع کریں اور جادو کو چھوڑیں، کیونکہ یہ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے فرشتے ہونے پر بھی دلیل قائم کر دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کسی بھی جب نبی علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلیل قائم کر دیتے ہیں، چاہے اپنی وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، دیگر معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلیل قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ اسی طرح ان فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے دلیل قائم کی کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ جو ہیں فلاں تربیت دینے آئے ہیں۔